بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو آدھے ادھورے مسلمان قبول نہیں۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو آدھے مسلمان ہیں، آدھے نہیں، جو ایمان کا کچھ حصہ جو ان کو پسند ہوتا ہے اسے اپنا لیتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا وعید سنائی ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ کو آدھے مسلمان قبول نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ایک حکم مانیں اور ایک نہیں مانیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ یہ جزوی اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پیکج ڈیل ہے۔ جسے لینا ہے تو پورا لینا ہے، اگر نہیں لینا تو بالکل نہیں مل سکتا۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں تو یہ وعید سنا دی اللہ تعالیٰ نے، کیا تم ہماری شریعت کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ جو کوئی تم میں سے ایسی روش اختیار کرتا ہے اس کے لیے اس سزا کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن بدترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تم اپنی لمبی لمبی داڑھیوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم ظاہری نیکوکاری سے اللہ تعالیٰ کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتے۔ ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، وہ بہت باریک بین ہے۔ تم جو چھپ کر کرتے ہو یا جس نیت سے کرتے ہو وہ تمہاری اندر کی نیت کو جانتا ہے۔ اس سے چھوٹی بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ وہ بھی جانتا ہے جو تم خود بھی اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ جتنے چاہے حج عمرے کر لو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم نے حرام کمائی کے کیے ہیں یا حلال کمائی سے کیے ہیں۔ یہ جو جزوی اطاعت ہے یہ کوئی اطاعت نہیں، اللہ ایسی اطاعت کو قبول نہیں کرتا۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے اتنے کام اچھے کیے، اتنے کام برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ تو ملنا ہی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مکمل ایمان والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جزوی اطاعت تمہارے منہ پر دے کر مار دی جائے گی۔ دنیا کی سزا ہمیں اس وجہ سے مل رہی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے ملکی سطح پر بھی اور دنیا کی سطح پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسی سزا مل رہی ہے۔ پوری دنیا میں 140 سے 150 کروڑ مسلمان ہیں، تو آپ خود غور کریں، کیا کسی معاملے میں بین الاقوامی طور پر ہماری کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں ہم سے کوئی مشورہ لیا جاتا ہے؟ سارے اسلامی ممالک یورپ کے ملکوں میں مذاق بن کر رہ گئے ہیں، چاہے وہ سعودی سلطنت ہو، چاہے وہ کوئی اور عربی ملک ہو، مگر مغرب کے آگے رسوا ہو کر رہ گئے ہیں۔ حالانکہ کتنا بڑا رقبہ انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر برطانیہ تک سولڈ آبادی یعنی مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر کوئی حیثیت نہیں۔ بحیثیت مسلمان کیا حیثیت ہے ہماری؟ کوئی ہماری رائے تک نہیں لیتا، کوئی ضروری ہی نہیں سمجھتا کہ ہم کسی معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کا دین اپنا لیا ہے اور جو حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ کوئی ایک آدھی بات اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی مان لی، باقی باتوں کو چھوڑ دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں ایسا کرنے والوں کو رسوا کر دوں گا، تو دنیا میں مسلمان رسوا ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔
یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدھے مسلمان ہونے کی سزا دے دی، ذلیل و رسوا ہو گئے ہر طرف مسلمان۔ قیامت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جہنم کی طرف ہانک دیں گے، ان کو سخت عذاب میں جھونک دیے جائیں گے، وہ اس بارے میں فکر کرنی چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اب تو صرف معافی ہی مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں مکمل مسلمان بننے کی توفیق مل جائے، ہم مکمل مسلمان بن جائیں، کیونکہ یہ رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا ہے۔ مغربی معاشرے میں مسلمانوں کی کوئی ویلیو نہیں، مسلمان ممالک کی کوئی حیثیت نہیں۔ اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں، مسلمان کی بات کو اعلیٰ نہیں سمجھا جاتا۔ ہم خود کہتے ہیں کہ ہم سے تو عیسائی ہی اچھے ہیں، ان کا یہ طریقہ اچھا ہے، ان کا وہ طریقہ اچھا ہے۔ ہم خود کو سنوارنے کی طرف تو آتے ہی نہیں، ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہماری کون سی غلطی ہے، کہاں ہم سے خطا ہو گئی کہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ یہ ہمارے ہی اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ہی کہا ہے کہ مجھے آدھے ادھورے مسلمان منظور نہیں۔ یہ کوئی بازار کا ٹھیلا تو نہیں نا کہ اپنی مرضی کی چیز اٹھا لی اور باقی چھوڑ دی۔ یہ دین اسلام ہے، اس کو پورے کا پورا اپنانا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کر سکتے اپنی من پسند چیزوں پر عمل کر لیا اور جو اچھا نہیں لگا یا طبیعت پر گراں گزرا تو اسے چھوڑ دیا۔ ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے اور اس میں اللہ نے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ بہت لوگ ایسے دیکھنے میں ملتے ہیں کہ مسلک کے تو سنی ہیں، جب کوئی مسئلہ پیش آیا تو اہل حدیث کے پاس چلے گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ خاص کر طلاق کے معاملے میں یہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اختلافی مسائل ہیں اور اہل سنت کے جو لوگ ہیں وہ اہل حدیث کے پاس آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ اللہ ہمیں اچھے عقیدے والا بنائے، ہمارے عقیدے پختہ ہونے چاہیے، ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بننا چاہیے، ہمیں اسلام کو پوری طرح اپنانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ صحیح معنوں میں دین کی سوجھ بوجھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، اس کا بتایا ہوا دین نہیں اپناتے، تو ہم تب تک مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم مکمل مسلمان نہیں ہوتے تب تک ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ اگر ایسا چاہتے ہیں تو خود کو مکمل مسلمان بنائیں، اپنے ایمان کو درست کریں، خود غور کریں کہ ہم کہاں کہاں خطا کر گئے، ہم سے کہاں بھول چوک ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ اپنی زندگی میں معاملات کو درست کر کے چلنے کی کوشش کریں۔ صاف صاف ہی کہا ہے کہ جو آدھے ادھورے مسلمان ہیں، جنہوں نے اپنی مرضی کا دین اپنایا، جس میں تھوڑی دقت محسوس کی اس کو چھوڑ دیا، ہمیں ایسے مسلمانوں کو پسند نہیں کرنا، ہمیں ایسے مسلمان بالکل قبول نہیں۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی ہے۔ اس وعید سے ہمیں ڈر جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہمیں توفیق دے، ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں تاکہ ہم دنیا میں عزت پا سکیں، آخرت کے سخت عذاب سے خود کو بچا سکیں۔ ایسا تب ہی ممکن ہے جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہماری کوتاہیوں سے ہمیں معافی عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور اچھی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔